أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کے 15ویں پارے کی یہ سورہ کہف ہے. اس سے پہلے ہم نے 26ویں پارے کی سورہ حجرات پڑھی اور اس میں بہت سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. جتنی باتیں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر وہ اصول، وہ مسائل جن کا تعلق معاشرت کے ساتھ تھا، ہماری آپس کی زندگی کے ساتھ تھا، اس پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکام اتارے ہیں، ان احکام کا اگر ان کو تقسیم کیا جائے تو 25% احکام وہ ہیں جن کا تعلق نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے ساتھ، یعنی جو اللہ کی عبادت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. لیکن 75% قرآن کریم میں 75% احکام وہ ہیں جن کا تعلق انسانوں کا آپس میں. اب بتائیے کہ قرآن کریم کن باتوں کی ہمیں زیادہ تعلیم دیتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل 25%، اور وہ مسائل جن کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، ہماری آپس کی زندگی کے ساتھ ہے، وہ 75% مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائے. حالانکہ ہم لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے معاملے میں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن معاشرت کے معاملے میں ہم سب سے زیادہ کمزور ہیں. حالانکہ اللہ نے اس کے لیے احکام 75% اتارے. اللہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاملات، معاشرت وغیرہ کی زندگی کو درست اور صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم 15ویں پارے کی سورہ کہف پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ کہف پہلے ہم اس کی فضیلت کو جان لیتے ہیں. ویسے تو قرآن کریم میں اللہ نے 114 سورتیں اتاری ہیں اور ہر سورت کی الگ الگ فضیلتیں. اللہ کا کلام اور اللہ کی کلام کی ایک آیت تو کیا، ایک لفظ، ایک حرف برکت سے خالی نہیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں. کسی نے حضرت امام مالک سے پوچھا کہ کیا الف لام میم ایک حرف ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا نہیں، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. آپ نے الف لام میم پڑھا تو 30 نے کیا. کسی نے امام مالک سے پوچھا کہ بفہم او بغیر فہم، یعنی اللہ نے قرآن کریم کی ایک حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا جو ثواب اتارا ہے تو وہ کیا سمجھ کر پڑھنے میں ہے یا بغیر سمجھے؟ تو حضرت امام مالک نے فرمایا چاہے قرآن سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی ہر آیت، ہر سورت اپنے اندر الگ الگ فضیلتیں رکھتی ہے. ہمارے سامنے آج سورہ کہف ہے. ہم سب سے پہلے سورہ کہف کی فضیلت کو جان لیتے ہیں. مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی یہ حدیث کی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں. ان حدیثوں کی کتابوں میں مسند احمد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ یاد کر لی، منہ پہ یاد کر لی. سورہ کہف کی ابھی میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اس کے علاوہ 7، یعنی 10 آیتیں سورہ کہف کی حفظ یاد کر لی، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. میرے دینی بھائیوں، دجال کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. انشاءاللہ کبھی موقع نکال کر ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ قیامت سے پہلے
دجال کا فتنہ آنے والا ہے اور وہ فتنہ بڑا عظیم فتنہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو ہر طرح کی طاقت دیں گے. ایسے حالت میں اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے تو اللہ کے دربار میں وہ صاحب ایمان سمجھا جائے گا اور اس کا رتبہ بڑا اونچا ہوگا. اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اس کی آزمائش بڑی آزمائش ہے، تو وہ فتنہ بڑا عظیم فتنہ ہونے والا ہے. تو فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی 10 آیتیں منہ پہ یاد کر لے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اور ایک اور روایت میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی مضمون سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرنے کے متعلق ہے. یعنی سورہ کہف کی پچھلی 10 آیتیں بھی اگر یاد کر لے تو بھی اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. سورہ کہف کی پچھلی 10 آیتیں اور خاص طور پر اخیر کی جو 3 آیتیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، یہ جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں تو مفسرین نے اپنے تجربے بیان کیے، حدیث نہیں، اپنے تجربے بیان کیے. کیونکہ آج کے زمانے کی طرح اس زمانے میں الارم نہیں ہوا کرتا تھا. تو بعض محدثین فرماتے ہیں کبھی کبھی رات کو ہمیں سفر کے لیے نکلنا ہوتا تھا اور ہم لوگ چاہتے تھے کہ پچھلے پہر میں اٹھ جائے، یعنی رات کو 3 بجے 4 بجے اٹھ جائے. تو یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سوتے تھے اور دل میں نیت کر کے سوتے تھے. جس وقت کی نیت کرتے تھے اللہ اس وقت میں اٹھا دیتے. اور ہمارا بھی تجربہ، ہم نے خود اس کا تجربہ کیا ہے کہ کبھی بھی رات میں پڑھنے کے زمانے میں خاص طور پر رات کو تہجد کے وقت اٹھنے کی نوبت آتی تھی. اب اتنا پیسہ تو نہیں تھا کہ اپنے پاس اپنا الارم رکھتے، اور وہ زمانہ بھی موبائل کا زمانہ نہیں تھا. تو عام طور پر کبھی بھی اس سورت کو پڑھ کے سوئے، ان آیتوں کو پڑھ کے سوئے اور دل میں نیت کر دی کہ 3:30 یا 4 بجے اٹھنا ہے. خدائے پاک کی قسم اٹھتے تھے اور اٹھتے ہی نہیں تھے. کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید کوئی آ کے جگا رہا ہے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہمیں جگا کے گیا. یہ قرآن کریم کی آیت کی برکت ہے میرے بھائی. سورہ کہف کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری برکتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پیروں سے لے کر سر تک ایک نور بنا دیتے ہیں. اور جو آدمی اس پوری کی پوری سورہ کہف کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور بنا دیتے. بعض اللہ والے ہوتے تھے اس نور کو محسوس کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی کسی آدمی کو جاتے ہوئے دیکھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور ہے، اس نور نے اس کو گھیر لیا ہے. اور گویا کہ گبارہ جو ہوتا ہے، فگا جس کو ہم بولتے گبارہ، اس گبارے کے اندر گویا کہ گبارہ نور کا بنا ہوا ہے. وہ آدمی چل رہا ہے اور اس کی چاروں طرف نور ہے زمین سے لے کر آسمان. یہ سورہ کہف کے پڑھنے کی برکت ہے. بعض روایتوں میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے پیروں سے لے کر آسمان کی بلندی تک اللہ تعالیٰ نور بنا دیتے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو روشنی دیں گے، اور پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اس کے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے. اور آگے میں امام ابن کثیر کی روایت ہے، حافظ ضیاء مقدسی اپنی کتاب مختارہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 دن تک ہر فتنے سے معصوم رہے گا، بچا ہوا رہے گا. آپ دیکھتے ہیں میرے بھائی دنیا میں کتنے فتنے ہیں. آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو ہر طرف فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں. آپ قیامت کی روایتیں پڑھیں گے باب اشراط الساعہ مشکات شریف میں، وہ تمام روایتیں جمع کی گئی ہے جو قیامت سے پہلے پہلے ہوگی دنیا میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کی وہ نشانیاں دیکھنا شروع کر دو، گھر سے باہر نکلو اور تمہیں ہر وقت فتنے ہی نظر آئیں تو اپنے گھر کے کونے کو لازم پکڑ لینا، اپنے گھر کے اندر رہنے کو لازم پکڑ لینا. تو ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں میرے بھائیوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر فتنے سے محفوظ فرما لیتے. اگر اس ہفتے میں دجال نکل آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے بھی اس کو محفوظ رکھیں گے. آگے روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورہ کہف کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے.
حضرت انس اپنی روایت بیان کرتے ہیں سورہ کہف کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب اللہ نے اس سورت کو اتارنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت کو اتارا تھا. یہ سورہ کہف کا اعزاز ہے میرے بھائی. سورہ کہف کو زمین پر اتارنے کا ارادہ کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت کو سورہ کہف کے اعزاز میں اتارا تھا. یہ اس سورت کی بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائی. فضیلتیں تو جتنی بیان کرے اتنی کم ہیں. انسان اگر عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک ہی فضیلت کافی ہے. اگر کوئی فضیلت بیان نہ بھی کی جائے انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ پاک کا کلام، اتنا ہی کافی. اللہ ہمیں ان فضیلتوں کے بغیر قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، فضیلت کوئی بیان کرے اور قرآن کی اہمیت ہمارے دماغ میں آئے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بس یہی جان کر کہ اللہ پاک کا کلام ہے، بس اسی کی فضیلت ہمارے دماغ اور دل و دماغ کے اندر آ جائے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فلسفہ کے عالم تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بعد کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصوف میں ڈال دی تھی. ایک مرتبہ شیطان سے مقابلہ ہوا، بات چیت کا مقابلہ، مناظرہ ہوا امام غزالی کا شیطان کے ساتھ، اور کہا کہ بتاؤ اللہ موجود ہے، اللہ دنیا میں ہے، اس پر دلیل پیش کرو. روایتوں میں آتا ہے کہ امام غزالی ایک ایک دلیل پیش کرتے گئے، شیطان ہر دلیل کو توڑتا گیا، کیونکہ وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا. وہ بھی تو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا استاد بنایا تھا. ہم اس کو ابلیس اور شیطان کہتے ہیں. آسمانوں کے اوپر تو اس کا نام عزازیل اس کا نام تھا. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ امام غزالی اللہ کے وجود پر دلیل پیش کرتے رہے، شیطان دلائل توڑتا رہا. اخیر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا، میں بغیر کسی دلیل کے کہتا ہوں کہ اللہ موجود ہے. پھر کسی نے شیطان کو کہا کہ اگر تو جاننا چاہتا ہے اللہ موجود ہے اس کی دلیل تو امام غزالی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کھیت میں ایک بوڑھے میاں کام کرتے ہیں، اس کو جا کے پوچھ کے اللہ ہے کہ نہیں. چنانچہ شیطان انسان کی شکل میں ایک آدمی کے پاس گیا جو کھیت میں فاوڑا لے کر کام کر رہا تھا، اور شیطان نے اس کو جا کر کہا کہ چلو بتاؤ کہ اللہ موجود ہے کہ نہیں، اپنی دلیل پیش کرو، میں تمہاری ہر دلیل کو توڑ دوں گا. تو کھیت میں کام کرنے والے بڑے میاں نے کہا کہ ٹھہر، میں تجھے بتاتا ہوں، دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا یہ پھاوڑا تجھے بتائے گا کہ اللہ موجود ہے کہ نہیں. جیسا ہی اس بوڑھے آدمی نے پھاوڑا اٹھایا، شیطان وہاں سے بھاگا اور کہا کہ مجھے آج سمجھ میں آیا کہ اللہ کے وجود کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک ادنا سا مسلمان اپنے پھاوڑے سے بھی سمجھا سکتا ہے کہ اللہ موجود. میرے بھائیوں، تو یہاں پر ہمیں بھی قرآن کی عظمت کے لیے کسی دلیل کی اور فضیلت کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ذہن و دماغ میں یہی بات ہونی چاہیے کہ میرے اللہ کا کلام ہے، بس یہی فضیلت کے لیے کافی ہے میرے بھائیوں. بہرحال یہ سورہ کہف کی فضیلت تھی. آج کا ہمارا بیٹھا ہوا یہ مجمع پکا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کریں گے. ہاں، پکا ارادہ کرو میرے بھائیوں، اس لیے کہ جوں ہمارا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہم لوگ شرور اور فتنوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. جب تک زمانہ اللہ کے رسول کے زمانے سے قریب تھا خیر و برکت کا زمانہ تھا. جیسے جیسے ہمارا زمانہ اللہ کے رسول کے زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے، یہ شرور اور فتنوں کا زمانہ چلتا آ رہا ہے. آپ لوگ تو ہم سے عمر میں بڑے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ نے اپنے ماں باپ اور اپنے دادا دادوں کو دیکھا ہوگا اسی گاؤں کے اندر کتنی آپس میں لوگوں کی محبتیں تھیں، اور آج ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں وہ محبت نہیں ہے. تو یہ بس اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جوں دوری ہوتی گئی، ہم گویا کہ شرور اور فتنے کے زمانے سے قریب ہوتے گئے. اگر شرور اور فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کریں. پورا مجمع پکا ارادہ کرے. ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، آسانی پیدا کرنا اللہ کا کام.
ہم پکا ارادہ کریں، ہم بھی پڑھیں گے، دوسروں کو بھی ترغیب دیں گے۔ جمعہ کے دن دوسرے ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، گھر کی مستورات کو یاد دلائیں گے کہ آپ نے سورہ کہف پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ نہیں پڑھی ہے تو پڑھ لیجیے، محبت کے ساتھ ہر ایک کو یاد دلائیں گے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ تو سورہ کہف پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے میرے بھائی، ہر جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ کہف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ کل بھی جمعہ کا دن ہے، ہر ساتھی پکے ارادے کے ساتھ اٹھے کہ انشاءاللہ آئندہ کل جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیں گے، اور پکا ارادہ کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ہم سب کو اپنے ارادے میں کامیابی عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو اس سورہ کہف کا شان نزول بتاتا ہوں۔ شان نزول بتانے سے پہلے بتا دوں کہ سورہ کہف ایک ایسی سورت ہے کہ جس کو اللہ نے پوری کی پوری ایک ساتھ اتاری تھی، ورنہ پورا قرآن ایک ساتھ نہیں اترا۔ جیسی جیسی ضرورت محسوس ہوتی رہی، اللہ کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 3 آیت، کبھی ایک چھوٹی سی سورت، کبھی ایک بڑی سی سورت، کبھی ایک آیت کا ٹکڑا، کبھی 4-5 آیتیں، جو جو ضرورت محسوس ہوتی گئی اللہ اتارتے گئے۔ سورہ کہف کے موقع پر ایسی ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو پورا کا پورا ایک ساتھ اتارا۔ میں آپ کو شان نزول بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال عمر مبارک ہو جانے کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ جب آپ کو نبوت مل گئی، اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ جاؤ محمد اعلان کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ کیونکہ تم لوگ جو 365 معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ معبودان برحق نہیں ہے، اللہ ہی معبود برحق۔ جن معبودوں کو تم نے کعبہ کے اندر بٹھا کے رکھا ہے وہ معبودان برحق نہیں ہے، ان سب کو بھول جاؤ۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ اس کا ترجمہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ جن لوگوں کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی لوگ ایمان لے آئے، لیکن قریش مکہ میں، مشرکین مکہ میں چرچے ہونے لگے کہ یہ آدمی ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گیا، کسی اسکول میں پڑھنے نہیں گیا، اور اس طریقے کی باتیں کرتا ہے کہ جس طریقے کی باتیں کوئی بہت بڑا پروفیسر ہو، کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہو وہی کر سکتا ہے۔ لہذا تفتیش ہونی چاہیے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے کہ محمد بن عبداللہ ہے کون؟ یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ نبی کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ اب تفتیش کریں تو کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو ان پڑھ لوگ ہیں، لیکن مدینہ میں جو یہودی رہتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ، ان لوگوں کے پاس توریت کا علم ہے، ان لوگوں کے پاس انجیل کا علم ہے، لہذا ہمارا کوئی آدمی، ہمارا کوئی وقت ان کے پاس بھیجنا چاہیے جو جا کر ان کو بتائے اور ان سے معلوم کرے۔ چنانچہ 2 آدمی، نضر بن حارثہ اور عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارثہ اور عقبہ بن ابی معیط نام کے 2 آدمیوں کو تیار کیا اور وہ مدینہ گئے۔ مدینہ کے یہودیوں سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم تم سے معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے مکہ میں محمد بن عبداللہ نام کے ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتے اور کہتے میرے اوپر وحی آتی ہے، اللہ مجھے آسمان سے باتیں بتاتا ہے، تو تم لوگ بتاؤ تمہاری کتابوں میں دیکھ کر کیا ایسا ہوگا؟ چنانچہ مدینہ کے یہودی ظاہر سی بات ہے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے پاس توریت کا علم تھا، انجیل کا علم تھا، تو انہوں نے انہی 2 آدمیوں کو، نضر بن حارثہ اور عقبہ بن ابی معیط کو کہا کہ ہم تمہیں 3 سوال دیتے ہیں، ہم تمہیں 3 سوال دیتے ہیں، تم مکہ جا کر محمد بن عبداللہ سے 3 سوال کرنا، اگر وہ تمہارے 3 سوالوں کے ٹھیک ٹھاک جواب دیتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں ہماری کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں، لہذا ہم تم سے 3 سوال، تمہیں 3 سوال سکھاتے ہیں، وہ 3 سوال جا کے کرنا، اگر وہ جواب دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو ان کی باتوں پر یقین مت کرنا، وہ سچا نبی نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ مکہ واپس آئے، قریش مکہ کو بتایا،
قریش مکہ سب کے سب جمع ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا محمد ہم آپ سے 3 سوال کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے 3 سوال کا جواب دیتے ہو تو ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے پہلا سوال کیا ان جوانوں کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جنہوں نے تاریخ کا ایک پنا پلٹ کر رکھ دیا، وہ نوجوان جو غار میں چھپے تھے ان کے بارے میں تمہیں کیا معلومات ہے بتاؤ۔ بس اتنا ہی سوال کیا تھا انہوں نے۔ وہ نوجوان جو ایک غار میں چھپے تھے اور انہوں نے تاریخ کا ایک پنا پلٹ کر رکھ دیا تھا، ان نوجوانوں کے بارے میں تم کیا جانتے ہو ہمیں بتاؤ۔ دوسرا سوال ہمارا اس آدمی کے بارے میں ہے جس نے پوری دنیا کا سفر کیا، وہ وہاں تک گیا جہاں سے سورج نکلتا ہے، وہ وہاں تک گیا جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، اس نے پوری دنیا کا چکر لگایا، وہ آدمی کون تھا اور کیسے گیا، اور گیا تو وہاں جا کر اس نے کیا کیا دیکھا، وہ تمام معلومات ہمیں بتاؤ۔ اور ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ روح، انسان کے جسم میں جو روح ہوتی ہے اس روح کے بارے میں تم کیا جانتے ہو ہمیں بتاؤ۔ اگر تم یہ 3 سوال کے جواب ہمیں دیتے ہو تو ہم تمہیں نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے بھائی، میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں جو بھی باتیں تمہیں بتاتا ہوں میرا اللہ مجھے بتاتا ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم جانتے ہو میں تمہارے بیچ میں بڑا ہوا ہوں، میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں امی ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ اپنی پڑھائی کی روشنی میں، اپنی ایجوکیشن کی روشنی میں تمہیں بتاؤں۔ میں جو بھی بتاتا ہوں میرا اللہ مجھے بتاتا ہے وحی کے ذریعے اور وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ لہذا انشاءاللہ میں تمہیں ان 3 سوال کے جوابات کل بتا دوں گا۔ اب اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چوک ہو گئی کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آپ نے اتنا کہہ دیا کہ ان 3 سوال کے جواب میں تمہیں کل دے دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ چوک تھی ایک طرح کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 دن تک نبوت کے سلسلے، وحی کے سلسلے کو روک دیا۔ 15 دن تک کوئی وحی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین میں کتنی مرتبہ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے، کیا بات ہے میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے، کوئی وحی نہیں آتی۔ اور وہ 15 دن مکۃ المکرمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے کٹے کہ مشرکین مکہ جگہ جگہ پر آ کر تانا دے رہے ہیں۔ آپ تو کہتے تھے میں تو وحی سے بتاتا ہوں، کہاں ہے تمہارا اللہ، کہاں ہے تمہاری وحی، اب کیوں نہیں بولتے؟ بار بار کہتے تھے میرے اوپر تو وحی آتی ہے، میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، کہاں گیا تمہارا اللہ، این اللہ این اللہ، کہاں ہے تمہاری وحی؟ بار بار آ کے تانے دیتے تھے۔ یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سخت رنج اور غم پہنچتا تھا، اتنا تانا دیتے تھے وہ لوگ، اتنا تانا دیتے تھے کہ میں ان کے تانے کا شکار ہو گیا۔ 15 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور وحی میں یہ کہا گیا یا محمد ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، قرآن کریم کی آیت، ولا تقولن لشیء، کسی بھی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہو، ولا تقولن لشیء انی فاعل، کہ میں کام کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ ملا دو۔ ہمیں بھی تعلیم دی گئی کوئی بھی کام کہو مسلمان کے بچے کی زبان سے ہمیشہ انشاءاللہ نکلنا چاہیے۔ کوئی بھی پوچھے، آج آپ لوگ عرب میں جائیے، چاہے وہ لوگ اعمال کے اعتبار سے کتنے ہی کمزور ہو، ان کی گاڑی میں کبھی بیٹھیے، کبھی مکہ جائیے، مدینہ جائیے، جدہ سے آئیے، خیبر جائیے، دمام جائیے، کہیں پر بھی آپ ان کی گاڑی میں بیٹھیے، اور اگر آپ نے ان کے کسی ڈرائیور سے پوچھ لیا کہ بھی کب مکہ پہنچیں گے، ہم نے یہ باتیں سن رکھی تھی جب ہم خود عمرہ میں گئے، اور اس زمانے میں جب ہم طائف گئے، طائف سے واپسی میں نے دیکھا کہ یہ بالکل شامی ڈرائیور ہے اور لگتا ہے کہ حافظ قرآن ہے کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ میں بالکل بس میں ان کے پاس آگے بیٹھ گیا اور ان سے عربی میں باتیں کرنے لگا۔ میں نے جان بوجھ کے، مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ نہیں بولیں گے، پھر میں نے جان بوجھ کے پوچھ لیا کہ میرے بھائی 4 بج چکے ہیں، ہم مکہ کب پہنچیں گے، جا کے عمرہ کرنا ہے، احرام نکالنا ہے، مکہ کب پہنچیں گے؟ تو فوراً بغیر کچھ سوچے، ہم تو تھوڑی دیر بھی لگائیں گے، اس نے فوراً کہا یا اخی اللہ اعلم بالسماء، اے میرے بھائی اللہ بہتر جانتا ہے کب پہنچیں گے، ہم نہیں کہہ سکتے، اور ہم تو فوراً ٹائم لگائیں گے، ہاں
100 کلومیٹر ہے 2.5 گھنٹہ لگے گا. ایکسپریس ہائی وے ہیں 50 منٹ میں نکل جائیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں, ان کا ایمان دیکھیے اپنے اللہ کے اوپر, فوراً وہ کہتے ہیں اللہ عالم بالصواب, اللہ عالم بات میں اللہ عالم بالصواب. گاڑی میں بیٹھیں گے, ڈرائیور بیٹھا گاڑی میں بیٹھے, فوراً کہیں گے یا اللہ بسترا, فوراً ہر وقت اللہ کو حاضر ناظر رکھتے. اللہ ہمیں بھی وہ استحضار نصیب فرمائے میرے بھائی. قرآن کریم کی اس آیت میں تعلیم دی گئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کسی بھی کام کے بارے میں مت کہو کہ میں کل کر دوں گا, مگر یہ کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ ملا دو. انشاءاللہ ملا کر آپ کوئی بات کا وعدہ کر سکتے ہو, مگر انشاءاللہ کے وعدہ مت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے دربار میں حد کر دیا, یا اللہ میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں اور آئندہ کسی بھی کام کو کروں گا انشاءاللہ ضرور کہوں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ کہف اتاری, اور اس سورہ کہف میں وہ گھر والے نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا. اسی سورہ کہف میں اس آدمی کا تذکرہ کیا کہ اس نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا, سورج کے نکلنے کی جگہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر گیا تھا, یعنی کہ ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ کیا. اور جہاں تک تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں, تو اللہ نے اس کا جواب گہرائی اور ڈیپ کے ساتھ نہیں دیا. اللہ نے خالی اتنا کہہ دیا, قرآن کریم کے 15ویں پارے کا 9واں رکوع ختم ہو کر 10واں رکوع جہاں شروع ہوتا ہے, اللہ فرماتے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے روح تو اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے, بس اس سے زیادہ سمجھنے کی تمہاری اوقات نہیں. یہ اوقات کا لفظ میں اپنی طرف سے بڑھاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ مشرکین مکہ کو بتا دیا روح, آپ کہہ دیجئے کہ روح اللہ کی طرف سے ہے, اس سے زیادہ تمہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا ہی جان لو روح اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے. اللہ جب تک چاہتے ہیں انسان کے جسم میں رکھتے ہیں, اللہ جب چاہتے ہیں اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال دیتے ہیں. اس سے زیادہ سمجھنے کی نہ تمہیں ضرورت ہے, نہ تمہیں آگے تمہارے دوسری چیزیں سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا موقوف ہے. لہٰذا اس بات کو, یہ سوال یہیں پر ختم کرو, روح اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے, اللہ جب تک چاہتا ہے تمہارے جسموں میں رکھتا ہے, اور جب چاہتا ہے اللہ جسم سے نکال دیتا ہے. رہے دو سوال کہ وہ غار میں رہنے والے نوجوان کون تھے, وہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا کہ جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا, پوری دنیا کا سفر کیا. ان دو سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو اتارا. یہاں پر رک کر میں آپ کو بتا دوں میرے بھائی, قرآن کریم قصہ اور کہانیوں کی کتاب نہیں. قرآن کریم قصہ اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے, ورنہ اس قرآن کے اندر اللہ کے نبیوں میں سے سیدنا حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت یوشع اور کتنے اللہ کے نبیوں کا تذکرہ اس قرآن کریم میں بیان کیا, لیکن قصے کی شکل میں سوائے سورہ یوسف کے اللہ نے کہیں پر بیان نہیں. سورہ یوسف کے علاوہ کسی اور نبی کے واقعے کو قصے کی شکل میں قرآن میں اللہ نے کہیں بیان نہیں کیا. ہاں کہیں پر سمجھانے کی ضرورت پڑی لوگوں کو کہ اگر نہیں مانو گے تو ہم نے لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب اتارا تھا, ایسا عذاب تمہارے اوپر بھی اتاریں گے, تو لگے ہاتھ لوط علیہ السلام کے قصے کو بیان کریں گے. نہیں مانو گے تو ہم تمہارے اوپر وہ عذاب اتاریں گے جو ہم نے قوم سمود پر اتارا تھا, لگے ہاتھ قوم سمود کا قصہ بیان کر دیں. تو جگہ جگہ پر قرآن میں جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں اللہ نے قصے کو بیان کیا. اللہ جگہ جگہ پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ کتاب قصہ اور کہانیوں کی کتاب نہیں. قصہ اور کہانی کی شکل میں اگر کہیں بیان کیا ہے تو وہ صرف سورہ یوسف ہے, سورہ یوسف کے علاوہ کوئی نہیں. مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے, اس کی حکمت یہ ہے, قرآن کریم کی ہر آیت ہمیں کچھ نہ کچھ سبق دیتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ, آپ جب یہ سورہ کہف کو پڑھیں گے, ہم انشاءاللہ سورہ کہف کو شروع کریں گے, تو آپ دیکھیں کہ ہر آیت کے بعد اللہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ نصیحت دیں گے. اور یہ نوجوانوں کے واقعے کو اس لیے بیان کیا قرآن کریم کی اس آیت میں میرے بھائی کہ نوجوان قوم کا سرچشمہ ہوتا ہے. نوجوان کسی بھی قوم کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. کوئی بھی قوم اگر دنیا میں ترقی کرتی ہے تو ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس قوم کے نوجوان کو آگے لایا جائے. جس قوم کا نوجوان بیدار ہو جاتا ہے وہ قوم ترقی کرتی ہوئی ثریا تک پہنچ جاتی ہے, اور جس قوم کا نوجوان غفلت کی نیند سو جاتا ہے وہ قوم تنزلی کرتی ہوئی, ریورس جاتی ہوئی قعر مذلت کے اندر اتنے اونچے گھڑے میں گر جاتا ہے کہ کوئی ہاتھ کھینچ کر اس کو نکالنے والا بھی نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو میرے بھائی,
ینگ کمیٹی جس کو بولتے ہیں نا، ینگ کمیٹی آپ لوگوں نے بھی، گاؤں والوں نے بھی بنا رکھی ہے ینگ کمیٹی. یہ خالی نام کی نہیں ہوتی، ینگ کمیٹی کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہوتی. قوم کا نوجوان بڑی ذمہ داریوں کا حامل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ذمہ داریاں سمجھنے کی، ذمہ داریاں اٹھانے کی اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا کرے. نوجوان کے اوپر 4 ذمہ داریاں ہو. یہ میری کتاب ہے، یہ کتاب میں نے خود لکھی ہے. میں ہر مہینے آرٹیکل لکھتا رہتا ہوں اور مختلف اردو اخباروں میں میرے آرٹیکل چھپتے ہیں. تو ان آرٹیکلوں کو، ان مضمون کو میں نے جمع کر کے ایک کتاب جمع کی. تو میں نے آج سے تقریباً 2012 یا 13 میں نوجوانوں کی حیثیت کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا، جو بمبئی کے اردو سب سے زیادہ بکنے والا اردو پیپر انقلاب کے اندر یہ چھپا ہے. تو میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. خاص طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوان کے اوپر ذمہ داری کیا ہوتی ہے. اور یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ سورہ کہف پڑھنے والے، سورہ کہف کے معنی ہوتے ہیں گھار کے، گھار گفا. ہماری جاڑی زبان میں اگر کہا جائے تو گفا. پہاڑ کے اندر 2 پہاڑوں کے بیچ میں گھار ہوا کرتی ہے، پہاڑوں کے اندر گھاریں ہوتی ہیں جہاں پر لوگ اپنا بسیرا کرتے ہیں، جہاں پر جا کر لوگ رکتے ہیں. تو اس گھار کے اندر بھی اس زمانے کے 7 نوجوان اپنے کتے کے ساتھ جا کر رکے تھے. ان کی کہانی، اور انہوں نے ایسی قربانیاں دی تھی کہ جن کی قربانیوں کی بنیاد پر تاریخ نے پلٹا کھایا، تاریخ نے اپنا پنا پلٹا. اور ان کی قربانیاں اللہ کے دربار میں اتنی پسند کی گئی کہ آخری نبی کے اوپر قرآن مقدس جو کتاب اتاری گئی، اللہ نے ان نوجوانوں کے قصے کو اس کتاب میں جگہ دی. ان نوجوانوں کی قربانیاں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی قربانیوں کو قرآن میں جگہ دی. اس لیے نوجوان کی قربانیاں ہمیشہ تاریخ میں بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے. تو میں آپ کو بتا دوں میرے بھائیوں کہ پہلے تو نوجوانوں کو اپنی حیثیت سمجھنے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے شاعر گزرے. وہ خالی شاعر نہیں تھے، بہت بڑے مذہبی اسکالر تھے، بہت بڑے مذہبی اسکالر تھے. اس زمانے میں انگلینڈ کے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھ کے آئے. چنانچہ جس زمانے میں انگلینڈ سے پڑھ کر آئے تو پانی کے جہاز سے آ کر کراچی کے دریا پر اترے. لوگ ان کا ویلکم کرنے کے لیے، پڑھے لکھے لوگ اور دیندار قسم کے لوگ بھی ان کی ملاقات کے لیے، ان کا ویلکم کرنے کے لیے وہاں کراچی کے دریا کے اوپر آئے ہوئے تھے. چنانچہ لوگوں نے بوٹ سوٹ میں دیکھا علامہ اقبال کو، تو لوگوں نے آپس میں کچھ شروع کر دی، کانا گوری شروع کر دی، آپس میں بات کرنا شروع کر دیا. ارے یار، جس آدمی کا استقبال کرنے کے لیے ہم آئے ہیں یہ تو انگلستان میں پڑھ کے آئے، کیونکہ وہ زمانہ انگریزوں کے ظلم و ستم کا زمانہ تھا. انگریز نے اس زمانے میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش الگ نہیں ہوا، پورا کا پورا ہندوستان تھا. بدر کی سرحد، وہ خیبر کی سرحدوں تک پورا کا پورا ہندوستان تھا، اور انگریزوں کا ظلم و ستم کا زمانہ تھا. تو لوگوں نے کہا کہ جس آدمی کا ہم ویلکم کرنے کے لیے آئے وہ آدمی تو انگلستان میں، اس وقت انگلینڈ کو انگلستان کہا جاتا تھا اردو میں، کہ یہ آدمی تو انگلستان میں پڑھ کے آیا ہے، اس کے اندر کیا دین ہوگا. علامہ اقبال نے لوگوں کی باتیں اپنے کانوں سے سن لی. چنانچہ وہیں دریا کے کنارے پر لوگوں نے جو ان کے ویلکم کا پروگرام رکھا تھا، اس پروگرام میں جب ان کو اسپیچ دینے کا موقع ملا، بات کرنے کا موقع ملا، تو پہلے یہ شعر پڑھ کر انہوں نے اپنی بات کو شروع کیا کہ مقتل پہ کھڑا ہوں مجھے قاتل نہ سمجھو. یعنی کسی کا مرڈر ہوا ہے، وہاں پر لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، میں بھی وہاں کھڑا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے مرڈر کیا. مقتل پہ کھڑا ہوں مجھے قاتل نہ سمجھو، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہ سمجھو. بازار میں آنے والا ہر آدمی خریداری کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں. علامہ اقبال نے کہا تو انگلستان سے پڑھ کے آنے والا ہر آدمی اپنا دین بیچ کے آئے، یہ کوئی ضروری نہیں. جو آدمی انگلینڈ جا کے آئے اور اپنا دین بیچ کے آئے کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ بعض لوگ یورپ میں رہنے والے بتاتے ہیں، خاص طور پر یہ ڈیوزبری مرکز وغیرہ جو لوگ گئے ہیں وہ تو جانتے ہیں، ایسا دینی ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت تبلیغ کی روشنی سے اور دعوت تبلیغ کی محنتیں کی بنیاد پر ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے نکلتے ہیں، دبئی میں ہالٹ کرتے ہیں اور وہاں پر ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترتے. تو دبئی میں ہالٹ کرتے ہیں جو اسلامی کنٹری ہے، وہاں پر بے پردگی کا وہ عالم ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی اللہ کا عذاب آ جائے. وہاں ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، وہاں مسلمان عورتوں کو ایسی پردے کی حالت میں دیکھتے ہیں، اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ یہاں پردے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن تیری یہ بندیاں کس طریقے سے پردے میں اپنے آپ کو رکھتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہاں اللہ کی رحمتیں اتر. کچھ سال پہلے ایک صاحب نے ویڈیو بنا کر بھیجا کہ ایک اسکول میں سے بچیاں پڑھ کر نکل رہی
اور وہ صاحب گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، شاید ان کی گاڑی 60-70 کی اسپیڈ سے چل رہی ہے اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تقریباً 6 یا 7 منٹ کا ویڈیو ہے، پوری کی پوری بچیاں فٹ پاتھ کے اوپر چل رہی ہیں، ایک بچی ایسی نہیں ہے کہ جس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں، ایک بچی ایسی نہیں ہے کہ جس کے سوائے آنکھ کے چہرہ دکھائی دیتا ہو، اپنے آپ کو پورا پردے میں رکھ کر وہ کسی اسکول یا مدرسے میں سے پڑھ کے نکل رہی ہے۔ یہ اس زمانے کا ماحول ہے۔ تو بہرحال علامہ اقبال نے کہا کہ بھائی مقتل پہ کھڑا ہوں مجھے قاتل نہ سمجھو، بازار سے گزرا ہوں مجھے خریدار نہ سمجھو۔ اور پھر نوجوانوں کو کہا کہ اور اتنا ہی نہیں، اس کے بعد جب تک حیات رہیں، جب تک زندہ رہیں، ہمیشہ کبھی یونیورسٹی میں، کبھی کھیل کے میدان میں، کبھی کرکٹ کے میدان میں، جہاں کئی نوجوانوں کا مجمع ہوتا تھا، علامہ اقبال جاتے تھے اور نوجوانوں کو ان کی حیثیت یاد دلاتے تھے کہ تم کیا ہو، تمہارے کردار کیا ہے۔ تو اس کو تو انہوں نے نظم کے انداز میں بیان کیا تھا، میں نے اس کو اپنی جگہ پر جمع کیا تھا، اور جمع جو کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نوجوان کی 4 حیثیتیں۔ آپ سب نوجوان ہیں میرے بھائی، یہاں کا مجمع زیادہ تر نوجوانوں کا ہے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کی 4 حیثیتیں۔ سب سے پہلے نوجوان بیٹا اور خاندان کا ایک فرد ہے۔ بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ آپ اپنے خاندان کے ایک آدمی ہیں، اس حیثیت سے آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ کبھی کبھی اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھو، میں نے بیٹا ہونے کے اعتبار سے میرے اوپر جو فرض ہے وہ فرض میں نے کبھی نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ میں نے کبھی اس فرض میں کوتاہی تو نہیں کی؟ میں اپنی قوم کا، میں اپنے خاندان کا ایک فرد ہوں، خاندان کا ایک آدمی ہوں، خاندان کا آدمی ہونے کے اعتبار سے میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کبھی میں نے وہ ذمہ داریاں نبھائی کہ نہیں نبھائی؟ تو نوجوان کی ایک حیثیت بیٹا ہونے کی حیثیت، نوجوان کی دوسری حیثیت ماحول اور معاشرے کا ایک فرد۔ میں جس طریقے سے اپنے گھر کا بیٹا ہوں تو اپنے معاشرے کا بھی، اپنے گاؤں کا بھی میں ایک فرد ہوں، معاشرے کو لے کر بھی میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ماحول کو لے کر بھی میری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس ذمہ داریوں کے اعتبار سے میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیا میں وہ ذمہ داریاں نبھاتا ہوں یا خالی بن ٹھن کے اچھا ٹریک پہن کر، اچھا پینٹ پہن کر، اچھا ٹراؤزر پہن کر نکلتا ہوں اور لوگوں کے اوپر روب جاننے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا میری ذمہ داریاں جو میرے گاؤں کو لے کر، میرے معاشرے کو لے کر، میرے ماحول کو لے کر میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کیا میں وہ ذمہ داریاں نبھاتا ہوں کہ نہیں نبھاتا؟ یہ بھی آپ کی ایک حیثیت ہے۔ اور تیسری حیثیت نوجوان کی ملک و ملت کے ایک فرد ہونے کی حیثیت۔ میں اپنی ملت کا بیٹا ہوں، میں اپنی پوری قوم کا بیٹا ہوں، میں اس دیش کا بیٹا ہوں۔ وطن کے اعتبار سے میری کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، میں نے اپنے وطن کی کیا ذمہ داریاں نبھائی؟ اگر مجھے کہا جائے کہ تم اس ہندوستان کے بیٹے ہو، ہندوستان کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اس ملک کی تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں، اگر ضرورت پڑی تو تم اپنی کون سی ذمہ داری نبھاؤ گے؟ تو تمہاری وہ بھی حیثیت ہے کہ تم اس ملک کے بیٹے ہو۔ اور چوتھی حیثیت جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہ نوجوان کا اپنا ذاتی کردار، اپنا کیریکٹر۔ میرا اندر کا کیریکٹر کیا ہے؟ میں باہر تو بن ٹھن کے لوگوں کے سامنے رہتا ہوں، لیکن میرا اندر کا کیریکٹر کیا ہے؟ میرا اندر کا دل صاف شفاف ہے یا بہت میلا ہو چکا ہے؟ میں اندر سے کیا سوچتا ہوں؟ میری اندر کی سوچ کیا ہے اپنی ذات کو لے کر، اپنی قوم کو لے کر، اپنے گھر کو لے کر، اپنے وطن کو لے کر؟ تو چوتھی چیز سب سے زیادہ اہم ہے میرے بھائی، کیریکٹر کا جہاں پر سوال آتا ہے۔ انسان کا اپنا کیریکٹر جب صاف شفاف ہوتا ہے تو وہ چاہے کسی کو دین کی دعوت نہ دے، وہ خالی گزر جاتا ہے، اللہ اس کے گزر جانے کو ہدایت کا سامان بنا دیتا۔ آپ نے دیکھا نہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات تو آپ نے پڑھا ہوگا۔ جس زمانے میں خواجہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دلی ملاقات کے لیے بلایا تو اجمیر سے دلی کا سفر کیا۔ جن لوگوں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو قریب سے دیکھا اور بعد میں حضرت خواجہ کی سوانح حیات کو لکھا، ان کا کہنا ہے کہ دلی کے اس سفر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو جمع کر کے دین کی دعوت نہیں دی کہ بھائی چلو ٹولے کو جمع کیا، مجمع کو جمع کیا اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سمجھایا، کچھ نہیں، خالی دہلی کا سفر کیا اور دہلی سے واپس آئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو نوجوان کی اپنا کردار ہوتا ہے، اپنا ذاتی کیریکٹر ہوتا ہے،
اپنا ذاتی کیریکٹر اگر صاف شفاف ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے، لوگ اس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ بیٹا ہو تو ایسا ہو، نوجوان ہو تو ایسا ہو. جو ذمہ داری وہ اپنے گھر کی ذمہ داری سمجھتا ہے، وہ اپنے گاؤں کی ذمہ داری سمجھتا ہے، وہ اپنی قوم کی ذمہ داری کو سمجھتا ہے، وہ اپنے ملک اور ملت اور اپنے دیش کی ذمہ داری کو سمجھتا ہے. یہ نوجوان کی حیثیت ہوتی ہے. اور بار بار علامہ اقبال نوجوانوں کو یہی یاد دلاتے تھے اور فرماتے تھے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہیں جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہیں جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. وہ بھی کنویں کے مینڈک کی طرح اپنے قریب کی نہیں سوچتا. آج کے ہمارے نوجوان کا کیا حال ہے میرے بھائی، برا لگے تو معاف کرنا، نوجوانوں کو لے کر ویسے بھی میں بہت سیریس ہوتا ہوں کہ آج کے ہمارے نوجوان کی زندگی اس کی موبائل کی زندگی سے زیادہ دور کی نہیں. وہ اپنے موبائل کی زندگی میں ہی بالکل پڑا ہوا ہے. اس کو اگر کھلاڑیوں کی معلومات پوچھی جائے وہ مکمل معلومات آپ کو دے گا. اس کو اگر پوچھی جائے کہ ہم کو فلاں ویب سائٹ پہ جانا ہے، فلاں ویڈیوز دیکھنی ہے، یا فلاں جا کر اپنی فوٹوز کو اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، تو وہ اندر تک گوتا لگائے ہوئے، وہ پورے موبائل کے سمندر کو پیے ہوئے وہاں اندر تک. لیکن موبائل کی دنیا کے باہر عملی میدان میں اگر اس کو کوئی کام سونپا جائے، اسے کہا جائے کہ جاؤ دیگام گاؤں کی ذمہ داری ہم آپ کو دیتے ہیں اور ہمارے گاؤں کے کچھ کام ہیں، تم جاؤ نوجوان ہونے کی حیثیت سے اور کلکٹر سے ملاقات کرو اور ملاقات کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پہنچاؤ، اپنی ضرورت کو پہنچاؤ، تو ہمارا نوجوان بغلے جھانکنے لگتا ہے. وہ فوراً کہتا ہے ہمارا تی نہیں کھایا تو لڑنے پہ آتا ہے تو آدھا گھنٹہ بغیر رکے مسلسل گالیاں بولتا چلا جاتا ہے. اور یہاں جب تیری ذمہ داری کی بات آتی ہے تو میرے بندے تو پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ فرمایا نوجوان عقابی روح جب بیدار ہوتی ہیں جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. پھر فرمایا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. بڑے بڑے لوگوں کے پاس جا کر خالی بیٹھ جانا اور اپنی حیثیت اونچی کر لینا یہ تیرا نشیمن نہیں ہے. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے، تو کوئی چھوٹی موٹی چڑیا پوپٹ وغیرہ نہیں ہے، تو شاہی پرندہ ہے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. ہاں تیری سوچ تو پہاڑوں کے اوپر پہنچنے کی ہونی چاہیے. آج ہم نے کیا کر دیا، بن ٹھن کے اپنے آپ کو بنا لیا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی. صوفے تو نے بہت اونچے اونچے بنائے، ترکی سے کپڑا منگوایا ہے تو نے، صوفے تو نے بہت عمدہ بنائے، گھر میں قالین ایران سے منگوایا ہے، قالین عمدہ ہونا چاہیے گھر میں بچھا ہوا. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. جوان، یہ جوان آج کا جوان جو خالی اپنے تن کو بنانے میں، اپنے بال کو بنانے میں، اپنے کپڑوں کو سنوارنے میں، یہ تن آسانی جس کو بولتے اپنے بدن کو بنانا، یہ تیری تن آسانی ایسی ہے کہ سوچتا ہوں تو آنسو ختم ہو جاتے ہیں، لہو کے آنسو آ جاتے ہیں. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا میرے بھائیوں، ان کے جو جذبات تھے وہ جذبات اسی لیے تھے کہ آج ہمارے نوجوانوں میں وہ جذبات پیدا ہو جائے، کچھ کر گزرنے کے جذبات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ دیکھیے، صحابہ کو کیسا تیار کیا تھا. مدینہ المنورہ کی زندگی میں حضرت جندب اور حضرت سمورہ بن جندب، حضرت رافع 15 سال کی بھی نہیں ہے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کے کہہ رہے یا رسول اللہ اسلام کی پہلی لڑائی ہے، اگر ہم کام آ جاتے ہیں تو ہمیں کام میں لے لیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں تم کام میں نہیں آ سکتے، تم ابھی چھوٹے ہو. پتا چلا کہ حضرت رافع کو لے لیا ہے، کہا یا رسول اللہ سمورہ کو نہیں لے رہے ہیں آپ، میں سمورہ بن جندب ہوں، آپ نے رافع کو لے لیا مجھے نہیں لے رہے، آپ ہم دونوں کی کشتی کرائیے میں رافع کو پچھاڑ دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کرائی. اللہ کے رسول کو ان کا کشتی کرنا اتنا پسند آیا، دونوں کو لے لیا، دونوں کو لے لیا. فضائل اعمال میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، ابو جہل کو قتل کرنے والے وہ دو چھوٹے معصوم بچے ہی تو تھے، اور کون؟ انہوں نے اپنے کردار کو سنوارا تھا میرے بھائی، کیریکٹر کو سنوارا. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اپنا کیریکٹر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگ کام کرتے ہیں ہم ٹانگ کھینچتے ہیں، کچھ لوگ کام کرتے ہیں، ہر جگہ کا معاملہ ہے، مدینہ میں بھی ہے، مکہ میں بھی ہے، کہیں پر بھی دارالعلوم دیوبند میں بھی ہے، جامعہ ازہر قاہرہ مصر میں بھی ہے، ہر جگہ ہے. کام کرنے والوں کی ہم ٹانگ کھینچتے ہیں، کام خود کرتے نہیں ہیں، جو کام کرتے ہیں انہیں کرنے نہیں دیتے. یہ ہماری قوم کو دن بدن پیچھے لے جاتا ہے میرے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار کیا تھا نا،
وہ معاشرہ ایسا تیار کیا تھا، صحابہ کو مینٹلی ایسا تیار کیا تھا کہ اگر 5 آدمی کام کر رہے ہیں، تمہارا ذہن یہ ہونا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ 5 لوگ کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کام ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ کام ہمارے اوپر آتا تو شاید میں کمزور بندہ ہوں، میں نہ کر پاتا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو ان کو اور قوت عطا فرما، تو ان کو اور ہمت عطا فرما کہ یہ لوگ کام کر پائیں۔ یہ ہوتی ہے نوجوان کے کردار کی حیثیت۔ ذاتی کیریکٹر کی جو میں بات کرتا ہوں، سوچ کو وسیع کیجیے میرے بھائی، سوچ کو وسیع کیجیے۔ ابھی آپ نے ترکی کی تاریخ کو پڑھا ہوگا، رجب طیب اردوغان نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے، جب ظاہر سی بات ہے پڑھا لکھا آدمی، اور اتنا ہی نہیں مذہب کے اندر اور تاریخ کے اندر انہوں نے PhD کیا ہوا ہے، ان کو معلوم ہے کہ قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں اور قومیں تنزلی کا شکار کیسے ہوتی ہیں، انہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے قوم کے نوجوان ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بلائی پورے دیش کی، اور انقرہ کے اندر، انقرہ جو ان کی راجدھانی ہے، اس راجدھانی میں اس کی میٹنگ بلائی، اور جس میں بتایا کہ 33, 40, 45 سال کے نوجوان ڈاکٹروں کو بلایا گیا، اور ان ڈاکٹروں کو کہا کہ دیکھو تم نے بہت اچھی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی ہے، تم میں جو کوئی MD ہے، کوئی MBBS ہے، اور کوئی نہ معلوم فلا کون سی ڈگری رکھتا ہے، اور الحمدللہ تم لوگ اس ڈگری کی بنیاد پر اچھا خاصا پیسہ کما لیتے، لیکن کچھ کام اپنی قوم کے لیے، اپنی وطن کے لیے کر لیا کرو۔ تو نوجوانوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ کہا کہ شام کو جب تم اپنی ڈسپینسری کو بند کر کے، اپنا دواخانہ بند کر کے گھر جاؤ تو آدھا گھنٹہ پہلے نکلو، اور ہر آدمی یہ ارادہ کرو کہ میں اپنا آدھا گھنٹہ اپنی قوم کی کسی غریب بستی میں جا کر غریب کے بچوں کا مفت میں علاج کروں۔ ایسے ہی انہوں نے ایک میٹنگ وکیلوں کی بلائی، بیرسٹروں کی بلائی، اور انہیں کہا کہ تم اپنی تعلیم کو اپنی قوم کے لیے خرچ کرو، مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں ایک کیس بغیر کسی فیس کے مفت اپنی قوم کی ترقی کے لیے لڑ لیا کرو۔ ایسے ہی انہوں نے استادوں اور ٹیچرز کی ایک میٹنگ بلائی انقرہ میں، اور میٹنگ کے اندر ان کو کہا کہ دیکھو تمہاری بڑی بڑی سیلریاں ہیں، بڑا بڑا پگار ہے، تم اچھا پگار کما لیتے ہو، تم لوگ اپنے قوم کے بچوں کو 1 گھنٹہ کبھی مفت پڑھا لیا کرو، کوئی بھی، تم میں اتنے سارے آدمی ہیں، مفت ایک آدمی کسی نے کسی بستی کے اندر 1 گھنٹہ جا کر مفت پڑھا لیا کرے، قوم ترقی کرے گی۔ چنانچہ قوم کے نوجوان کو دیکھیا، دن بدین وہ ملک ترقی کرتا جا رہا ہے۔ ہمارا ملک بھی ترقی کر سکتا ہے میرے بھائیوں، لیکن ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان کو آگے آنا پڑے گا۔ ہمارے اوپر نوجوان کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کسی شاعر نے کہا تھا، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ اسلاف یعنی ہمارے اوپر کے لوگ، ہمارے باپ دادا، انہوں نے جو ہم کو وراثت دی تھی، میراث دی تھی، تعلیم، تہذیب، کلچر، جو ہم کو بہترین اسلامی کلچر دیا تھا، ہم نے سب گنوا ڈالا۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آسمان نے ہم کو جو گرایا ہے نیچے، وہ اسی وجہ سے گرایا ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو بھول چکے ہیں، اپنے کیریکٹر کو خراب کر چکے ہیں۔ سورہ کہف میں آپ ان نوجوانوں کے کیریکٹر کو پڑھیں گے، ان نوجوانوں کی قربانیوں کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کی قربانیوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں ایسی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں۔ اور ہاں، ایک ضروری اعلان تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کورونا اور خاص طور پر وبائی امراض کو لے کر کچھ معمولات بتائے تھے کہ اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ اس کی طریقے سے ابھی ہمارے حکماء اور طبیب لوگ جو ہمدرد کا اور ہومیوپیتھک کا علم رکھتے ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ تل کا تیل جو ہوتا ہے وہ، اور اسی طریقے سے السی کا جو تیل ہوتا ہے، دونوں میڈیکل کے اندر مل جاتے ہیں بوتل، تو اس کو ایک چھوٹی چھوٹی چمچ لے کر اور اس کے اندر تھوڑا نمک، آیوڈین نمک وغیرہ ملا دیا جائے، اور اس کو اگر کھانے کی، چاٹنے کی عادت ڈالی جائے تو اس کی وجہ سے آکسیجن لیول بڑھتا ہے اور انسان کے پھیپھڑے اور زیادہ سہولت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو یہ معمولات کو بھی اپنانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا میرے بھائیو، دعاؤں کا خاص اہتمام کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ دعاؤں کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ صدقہ اور خیرات کی کثرت کریں۔ صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے 1000 روپیہ دینا ضروری نہیں، اخلاص کے ساتھ چھپے رستم آدمی اگر اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی دیتا ہے، اللہ کے دربار میں اس کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ لہذا صدقہ اور خیرات کی عادت ہر پورے سال ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں یہ معمول ہے، میں اپنے گاؤں کی بات کروں، مولی پور جو میرا گاؤں ہے مہسانہ ضلع میں،
ہمارے گاؤں کا یہ معمول ہے کہ نوجوان بچوں نے علماء نے مل کے چھوٹی چھوٹی اسٹیل کی پیٹیاں بنائی ہم لوگوں نے اور ہر گاؤں کے اندر ہر گھر کے اندر وہ پیٹیاں دے دی. تو آدمی صبح دکان کے لیے نکلتا ہے, کام کے لیے نکلتا ہے, 5 روپیہ 10 روپیہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کی نیت سے ڈال کے نکلتا ہے. اور روایت میں آتا ہے آدمی جب صدقہ کر کے نکلتا ہے اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. اور جس کو اللہ ڈائریکٹلی حفاظت کرتے ہو دنیا کی کون سی طاقت اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. لہٰذا یہ معمول ہونا چاہیے. آپ کو بھی اپنے گاؤں کے حساب سے اپنے مشورہ کر کے کچھ نہ کچھ معمول بنانا چاہیے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ صدقہ گھر گھر جا کے اگرایا جائے, یہ بھی ایک عمل ہو سکتا ہے, لیکن اس میں تھوڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی بیچارہ دینا تو چاہتا ہے لیکن شاید اس کے پاس پیسہ موجود نہیں ہوتا, شرم میں آ جاتا ہے کبھی کبھی. اور کبھی آپ اس کے دروازے پر پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ بھائی وبا جو پھیلی ہوئی ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کچھ صدقہ جمع کریں, آپ بھی کچھ دے دیجیے. اب وہ چاہ رہا ہے لیکن اس کے پاس ہے نہیں. ہر ایک آدمی کے گھر کی حیثیت ہر ایک آدمی پرائیویٹلی اپنے حساب سے جانتا ہے, تو یہ تھوڑا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد کے کسی کونے میں یا باہر کسی دکان وغیرہ کے اوپر کوئی چھوٹی پیٹی ویٹی لگا دی جائے اور اس کے اوپر لکھ دیا جائے کہ بھائی یہ صدقے کی پیٹی ہے, تو آتے جاتے آدمی جو بھی اپنی حیثیت ہو اس حیثیت کے مطابق اس کے اندر پیسہ ڈال دے, اور جو بھی پھر اس کے ذمہ دار اور نگران حضرات ہوتے ہیں وہ مستحق تک, بیواؤں تک اور اسی طریقے سے جو بھی مستحق ہو غریب وغیرہ ہوں ان تک وہ پہنچائے. تو بہرحال صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس معاملے کو لے کر ہم سب کو جاگرود ہونے کی ضرورت ہے, بیداری اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات اور عطیات کو خوب سے خوب قبول فرمائے. جمعہ کے دن تفسیر کا یہ سلسلہ موقوف رہتا ہے, اس لیے کہ جمعہ کے دن معمولات پڑھنے کی عادت ہے. جمعہ کے دن مصلی کے اوپر بیٹھ کر مغرب تک کچھ نہ کچھ معاملات پڑھتے رہتے ہیں. لہٰذا آپ لوگ بھی سورہ کہف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. 80 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں. مزید اور درود شریف وغیرہ پڑھنے کا اثر بعد معمول ہونا چاہیے. اسی لیے ہم نے جمعہ کے دن تفسیر کے سلسلے کو موقوف رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے معمولات کو اور جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں.